اور بھی روایتیں ہیں لیکن ایک روایت یہ بھی ہے، پھر امام نے کہا میرے غازی میری بھی تو ایک مراد پوری کر، میری بھی ایک مراد، جب سے تو نے ہوش سنبھالا ہے کبھی تو نے مجھے بھائی نہیں کہا، ایک تمنا ہے غازی ایک بار بھائی بول۔ ایک مرتبہ بھائی بول دی غازی۔ مولا عباس نے آنکھیں کھولی اور کھول کر کے کہا آپ بھی علی کے بیٹے میں بھی علی کا بیٹا ہوں، لیکن آپ کی ماں بنت پیغمبر ہے، میری ماں آپ کی ماں کی خادمہ ہے، لیکن آپ کا حکم ہے تو آج آپ کو آنکھیں کھولی اور کہا، رندی رندی سی کمزور سی آواز میں غازی نے بھائی کہا اور بھائی کہہ کر آنکھیں بند کر لی، گویا کہ غازی کی زبان پر، عباس کی زبان پر آخری جملہ جو تھا گویا کہ وہ بھائی کہتا ہے امام حسین کو، اور آنکھیں بند کر لی۔ امام نے کہا عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی، عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ۔ درود شریف پڑھ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ یوں وفا کرتے ہیں وفا والے، اہل وفا کی شان یہ ہوتی ہے۔ ابھی غازی عباس کی شہادت کا منظر امام کی آنکھوں میں تھا، دل چھلنی تھا، دل بے چین تھا۔ ایسے میں ہم شبیہ پیغمبر تنویر مصطفیٰ تصویر مرتضیٰ مولا علی اکبر سامنے آئے، بابا سب چلے گئے ہیں مجھے اجازت دے۔ ہائے ہائے، کہتے ہیں کہ امام علی اکبر اتنے خوبصورت اور ایسے ہم شبیہ رسول تھے کہ مدینے والوں کو جب حضور کی یاد آتی تھی تو حضرت علی اکبر کا چہرہ دیکھ لیتے تھے۔ خاندان میں علی اکبر کا چہرہ دیکھا جاتا تھا، بڑے حسین تھے، بڑے جمیل، اور ان کی پرورش سیدہ زینب نے کی تھی۔ خوبصورت تھے، بھائی کے بیٹے تھے، پھوپھی نے پالا تھا، اور ان کی تربیت جنگی مہارت کے معاملے میں حضرت عباس نے کی تھی۔ عباس نے فن حرب، ضرب، گھوڑ سواری سب کچھ سکھایا تھا، اور بڑے چہیتے تھے، بڑے لاڈلے تھے، بہت خیال کیا جاتا تھا خاندان میں حضرت علی اکبر کا۔ ہم شبیہ پیغمبر جو تھے، حضور کے ہم شبیہ جو تھے، بہت خیال کیا جاتا تھا۔ آئے کہنے لگے بابا میں جانا چاہتا ہوں، کوئی ضد، کوئی ہارٹ ایسی نہیں تھی جو پوری نہ کی جاتی ہو۔ امام کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا، امام کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا، بیٹے کو، ہم شبیہ پیغمبر کو، تصویر مصطفیٰ کو کیسے اجازت دوں؟ بابا سب کو اجازت دی، علی اکبر کو اجازت نہ دیجیے گا۔ امام نے فرمایا کس منہ سے اجازت دوں؟ مجھے خیال آتا ہے وہ منظر، مجھے وہ خیال آتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی کنویں میں ڈالنے کے لیے لے جا رہے تھے تو یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو یوں بار بار اپنی گود میں چھپاتے تھے اور کہتے تھے میں نہیں لے جانے دوں گا، نہیں لے جانے دوں گا۔ تو بیٹے کہتے تھے آپ ہم پہ یقین نہیں کرتے، ہم اپنے بھائی کو لے جانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت یوسف نے کہا بابا یہ کیسی محبت ہے اور یہ کون سی محبت ہے؟ سب کو کھیلنے کودنے کی اجازت ہے اور یوسف کو نہیں، کون سی محبت؟ تو جناب یعقوب نے روتے ہوئے کہا تھا یوسف آج شاید تمہیں میری محبت کا احساس نہ ہو، کاش احساس تمہیں اس دن ہوگا جب تم جیسا خوبصورت تمہارا کوئی بیٹا ہوگا، تم جیسا خوبصورت تمہارا کوئی بیٹا ہوگا اور اس کے بھائی اس کو کنویں میں پھینکنے کے لیے لے کر جا رہے ہوں گے، اور جو تمہارے دل پر گزرے گی آج وہی میرے دل پر گزر رہی ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ حضرت یوسف کا حسن تھا وہاں، صرف حسن کی بات کر رہا ہوں، مرتبے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔
مفہوم مخالف مراد مت لے لیجیے گا. وہاں حسن یوسف تھا، یہاں شبیہ مصطفیٰ ہے. اور علی اکبر کھڑے ہو کر کہتے 18 سال کے جوان. علامہ سید نعیم الدین مراد آباد صدر الافاضل فخر الاماثل لکھتے ہیں 18 سال کی عمر تھی، شباب تھا، اور اس عمر میں حسن پورا جوبنوں پر تھا. امام علی مقام فرماتے ہیں بیٹا میں کیسے اجازت دوں؟ کہا بابا مجھے اجازت دیں تاکہ میں بھی آپ کے قدموں پہ جان قربان کر دوں اللہ کے دین کے لیے. بالآخر امام حسین نے ہم شبیہ پیغمبر امام علی اکبر کو اپنے ہاتھوں سے امامہ باندھا اور گھوڑے پر سوار کیا، اور گھوڑے پہ سوار کر کے بیبیوں کو علی اکبر نے، شہزادہ علی اکبر نے آخری سلام کیا، اور سلام کر کے جیسے ہی بڑے امام نے فرمایا علی اکبر ایک بار پلٹ کر دیکھ میرے بیٹے، ایک بار پلٹ کر سوچے صحیح، غور کریں اللہ کے دین کے لیے قربانی کیا ہے. امام علی اکبر گھوڑے پر سوار ہیں اور بڑھتے ہیں. بڑھنے کے بعد جیسے ہی آپ میدان میں پہنچے حضرت صدر الافاضل علیہ رحمہ اس کا نقشہ کھینچتے. حضرت استاذ زمن حضور رئیس القلم کتنے خوبصورت انداز میں اس کا نقشہ کھینچتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب ہم شبیہ مصطفیٰ سج دھج کے جب میدان کربلا میں پہنچے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے کربلا کا ذرہ ذرہ حسن اکبر کی رانائیوں سے چمک اٹھا ہے. اور دشمن بھی دیکھ کر کے کہنے لگے یہ کون آ گیا ہے. بلکہ لکھنے والوں نے تو لکھا ہے کہ ایسے لگتا تھا جیسے احد کے پہاڑ سے ابھی مصطفیٰ جان رحمت نے گویا کہ اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا ہے. اتنے مشابہ تھے، مشابہت اتنی تھی. امام علی اکبر کو دیکھ کر کے شمر نے کہا ابن سعد سے کون ہے یہ؟ کتنا خوبصورت ہے یہ، کتنا حسن جمال ہے اس کے پاس. تو کہا کہ یہ ہم شبیہ پیغمبر حسین ابن علی کا بیٹا ہے. مرعوب ہو گئے حسن دیکھ کر. اور جیسے ہی مولا علی اکبر آئے، حسن تھا، صحت تھی، طاقت تھی، جرأت تھی، شجاعت تھی، گھوڑے پر سوار تھے، اور حسن کی رانائیوں سے گویا کہ پورا عرض کربلا مرعوب تھا. اسی میں آپ کی آواز گونجی. اچھا حسن تو حسن مصطفیٰ کے مشابہ تھا، آواز بھی حضور کے مشابہ تھی. اور اسی آواز سے آپ نے کہا انا علی ابن حسین و ابن علی، کہ میں علی ہوں، حسین کا بیٹا اور وہ علی کا بیٹا ہے. نحنو اہل البیت اولا بالنبی،